اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب توحید کی، اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے۔ کفار، مشرکین مکہ، کفار مکہ اس سے بڑے پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو، اسلام کو، توحید کی اس دعوت کو روکیں، کسی طرح بھی روکیں۔ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، یہ انہیں ہضمش نہیں ہوتی تھی۔ تو طرح طرح سے پریشان انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ بار آپ نے سنا کہ انہوں نے کس کس طرح کے بیہودہ اور جاہلانہ اور بیتکی سوالات انہوں نے کیے، نہیں سمجھے؟ کہ آپ ایسے ہیں تو ویسا کرو، آپ ویسا کرو، فرمائش کہ ایسا کرو ویسا کرو۔ آپ کیا ہیں؟ ہمارے طرح بازاروں میں جا کر کے خریدتے، چلتے پھرتے، آپ کے پاس خزانہ ہونا چاہیے سونا چاندی کا، باغات ہونے چاہیے، زمین جائیداد کا آپ مالک ہونا چاہیے۔ اس طرح کے بے تکی سوالات۔ آسمان سے فرشتہ آنا چاہیے، کتاب وہاں سے لے کے آنا چاہیے، سیڑھی پر چڑھنا چاہیے، ہم نہیں مان رہے تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر نازل ہونا چاہیے تاکہ ہم ہلاک کرو۔ اس طرح بےہودہ انہوں نے سوالات کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کا جواب ایک ہی دیا، یہ سب کام تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو مانتے ہیں میں اسے بشارت دیتا ہوں، جو نہیں مانتے میں اسے ڈراتا ہوں۔ تم مانو تو دونوں جہاں کی سعادت تمہیں ملے گی، نہیں مانو گے تو پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان میں کل اللہ فیصلہ کرے گا، میں صبر کروں گا۔ تم جو کچھ بھی میرے ساتھ برتاؤ کر رہے میں اس پہ صبر کروں گا، کل اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے تھے، فیصلہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کو یہ سمجھ میں آئی بات کہ جو ہم لوگوں نے سوالات کیے، جو کچھ بھی فرمائش کیے، یہ جاہلانہ تھے اور بیہودہ سوالات تھے، ہمیں ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر کیسے سوالات کرنا چاہیے؟ تو علم والوں سے پوچھنا چاہیے، جن کے پاس نالج ہے ان سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ مشورہ کر کے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان دونوں یہ بڑے بڑے کافروں کے سرداروں میں سے، بڑے گھڑو گھنٹالوں میں سے، ابو جہل کے صفقے تھے۔ تو ان کو مدینہ بھیجا۔ مدینے میں علماء یہود رہا کرتے تھے، اہل کتاب، تورات و انجیل کا علم رکھنے والے۔ تو ان کے پاس مشرکین مکہ نے بھیجا، جا کر کے ان سے معلوم کرو کہ ہمیں کس طرح کے سوالات کرنا چاہیے، ان کے پاس علم ہے تو ان لوگوں سے جا کے معلوم کرو۔ تو یہ دونوں گئے، علماء یہود سے جا کر کے مشورہ کیا اور کہا ہمارے مکے میں محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے، وہ اس طرح کی سب دعوت دیتے، اب وہ سچے ہیں جھوٹے، ہمیں کیسے پرکھنا، ہمیں کیسے معلوم کرنا کہ انہوں سچ بول رہے کیا جھوٹ بول رہے، کہ واقعتاً انہوں نبی اللہ کے بھیجے ہوئے یا نہیں؟ ذرا آپ ہمارے کو بتاؤ کہ کس طرح ہم سوالات ان کے سامنے کریں۔ تو انہوں نے مشورہ دیا، دیکھو تین سوال کرنا۔ سب سے پہلا سوال یہ کرو کہ وہ نوجوان جو غار میں جا کر کے چھپ گئے، ان کا کیا قصہ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کیوں جا کر کے چھپے؟ ایک یعنی اصحاب کہف کے بارے میں پوچھے بول کر۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو مشرق سے مغرب تک ساری زمین کو اس نے چھان مارا، اتنا بڑا، یعنی ذوالقرنین، اس کے بارے میں ذرا معلوم کرو۔ اور تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا چیز ہے، یہ معلوم کرو۔ اگر انہوں نے شروع کے دو سوال کے جوابات دے دیے، تیسرے سوال پر سکوت اختیار کیا، خاموش ہو گئے، تو سمجھنا کہ یہ سچے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر یہ جھوٹا ہے، مفتری ہے، یہ جھوٹ بات اللہ پر کیا کر رہا ہے؟ گھڑ رہا ہے اور منسوب کر رہا ہے جھوٹی بات اللہ کی طرف۔ یہ دونوں خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر کیا ہے؟ مکہ، عقبہ بھی اور نظر بھی، اور آ کر کے کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا حل تلاش کیا ہے اور ایسے سوالات لے کے آئے ہیں
کہ اب تو یہ کیا ہونے والے ہیں ہمارے سامنے. چنانچہ ان لوگوں نے جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوالات کیے کہ آپ واقعتاً نبی ہیں، رسول ہیں، تو پھر آپ ہمارے کو بتاؤ، اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اور پھر اسی طرح روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا چیز ہے وہ بتاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، تو کل میرے پاس اللہ کی طرف سے اس معاملے میں وحی آئے گی، تو میں کل تمہیں کیا کروں گا، ان سوالات کے جوابات دوں گا وحی کے بھروسے پر. آپ نے اور بشریت کے تقاضے سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بشریت کے تقاضے بھول گئے، جان بوجھ کے بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن انتظار کرنا پڑا، قریب 15 دن تک وہی نازل نہیں ہوئی. اس پر بھی ان لوگوں نے واویلا مچایا، طرح طرح کے الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے، طرح طرح کی بےہودہ باتیں کی. میں وہ زبان سے کہنا بھی میرے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. 15 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اور پھر اسی طرح روح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے. 2 سوال کے جوابات ایک دم تفصیل کے ساتھ دیے. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے، ذوالقرنین کا بھی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور تیسرا جو سوال تھا روح کے تعلق سے، تو روح کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح کے تعلق سے پیغمبر لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، پیغمبر آپ کہیے الروح من امر ربی، روح جو ہے نا تیرے رب کا حکم ہے. بس رب کا حکم ہوتا ہے تو جان آ جاتی ہے، رب کا حکم ہوتا ہے جان سے جسم سے چلی جاتی ہے تو جان چلی جاتی ہے. اس کی حقیقت، اس کے تہ میں جانے کی تم میں سے کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے. اسے بس اتنا سمجھو یہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہے اور رب العالمین کے حکم سے جاتی ہے. جب آتی ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے، اور جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. بس اتنا بات سمجھ لو. قل الروح من امر ربی. باقی 2 سوالات اب کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو، ماننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن ان لوگوں کو ماننا تھوڑی ہے، ان لوگوں کو تو پریشان کرنا مقصد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے سوالات کر کے پریشان کر کے کسی بھی طرح سے اسلام کے اس توحید کے دعوت کو روکنا تھا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چونکہ بشریت کے تقاضے سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ سورہ کہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. فرمایا پیغمبر کبھی بھی کسی چیز کے معاملے میں یہ نہ کہیے کہ میں کل اس کو کروں گا، مگر ہاں الا ان یشاء اللہ، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ ملا لیجیے کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، یا میں یہ بولوں گا، یا میں اس طرح. وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اور جب بھی بھول جائیں آپ انشاءاللہ کہنا، تو رب العالمین کو آپ یاد کیجئے جب بھی یاد آ جائے. یعنی اگر انشاءاللہ کہنا بھول گیا آدمی، اس کے بعد یاد آیا تھوڑے دن کے بعد یا تھوڑے دیر کے بعد میں، اس ٹائم پہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنی مشیت پر بھروسہ کرے اور اللہ کی مشیت کو بھول جائے. مشیت خدا، اللہ کی مشیت پر ہی اعتماد ہونا چاہیے بندے کو کہ اللہ چاہے تو میں کر سکتا، اللہ نہیں چاہ تو میں نہیں کر سکتا. ایک بندہ اپنی مشیت پر اعتماد کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں. تو اس لیے جب بھی بھول جائے آدمی، انسان ہے نا جی، بھول جاتا ہے، تو جب یاد آ جائے فوراً بولے انشاءاللہ اللہ چاہے تو میں کر سکتا ہوں، اللہ نہیں چاہے تو میں نہیں کر سکتا، میں کمزور آدمی کا انسان ہوں، اللہ قدرت والے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سوالات کیے تھے. اب روح کیا چیز ہے اس سلسلے میں سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا. کتنے کے لوگ اس کے بارے میں بھی کوشش کیے معلوم کرنے کے بارے میں، لیکن معلوم ہوا کیا؟ فیل ہوئے. خیر، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ستایا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی، توحید کی علل اعلان دعوت دی جا رہی ہے،
اور کھلم کھلا ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں. حالانکہ برائی نہیں بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف کس سے ہوتا ہے، یہ ان کو برا لگتا تھا کہ ہمارے بتوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے، تو اسے برداشت نہیں کر سکتے. نہیں کرے. اس زمانے کے لوگوں ذرا دیکھو نا، ایسا لگ رہا ہے نہیں یہ کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کرتے تھے نا، آج کل کے واقعات ہمارے کو کہ ہمارے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا نا جی، سوچو جی. نہیں اب دیکھو نا جی کیسے کیسے کر رہے، کیسے کیسے حرکتیں کر رہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کیا کیا قانون لائے جا رہے ہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. تو کفار برداشت نہیں کر سکے اس کو، اور یہ ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسے برداشت نہیں ہو سکتا. وہ شرک کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب ہو نہ ہو اتنی تکلیف پہنچائی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیف پہنچائی جائے، اتنی تکلیف پہنچائی جائے کہ خود یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور دعوت سے، اسلام کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے کیا ہو جائے، باز آ جائے. اتنی تکلیف پہنچائی جائے. تکلیف پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. تو اب تکلیف پہنچانے کے انہوں نے کیا کیا، اس طرح پلان کیا کسی بھی طرح سے یہ رک جائے، تکلیف پہنچائے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پیچھے سے ایک آدمی آتا آپ کو پتھر سے مارتا، وہ کوئی اور نہیں، ابو لہب. پتھر سے آپ وہ خون سے آلودہ ہو جاتے تھے، آپ کا جسم، آپ کا کپڑا خون سے لت پت ہو جاتا تھا پیچھے سے. اور وہ بھی یہ بھی کہتا ہوا آتا تھا پیچھے سے کہ ایا ایھا الناس لا تطیعوا، لوگوں اس کی بات مت مانو، انہ کاذب، یہ جھوٹا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آیا، پیچھے پیچھے آتے ہوئے لوگوں کو کہنے لگا یہ تمہیں لات اور عزا، یہ جو ہمارے بڑے بت ہیں اس سے روکنا چاہتا ہے، چھڑانا چاہتا ہے، اس کی بات میں مت آؤ. اور آپ پر کنکریاں برساتا تھا، مٹی ڈالتا تھا آپ کے اوپر. ابو لہب تھا پتھر مارتا تھا، اور یہ تھا کہ مٹی ڈالتا تھا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے روکنے کے لیے ان لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں جی، ٹرو ہے، حقیقت ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے عروہ بن زبیر فرماتے میں نے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کا ذکر ذرا کرو، اس کا ذرا تذکرہ کرو. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. تو عقبہ بن ابی معیط وہ آیا اور آ کر کے آپ کے گردن میں کپڑا ڈالا، گردن میں کپڑا ڈال کر کے اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا. تو سامنے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور آپ نے اسے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا. دھکا دے کر کے آپ کو اس گلے میں جو پھنس گیا تھا کپڑا اس سے آپ کو کیا کہ چھڑایا. تو آپ کو تھوڑا ریلیف ہوا، تھوڑا سا آپ کو سکون ملا. اس موقع پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط اسی طرح دوسرے مشرکوں کو خطاب کر کے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو، مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اپنے نبوت اور رسالت پر وہ دلائل بھی لے کے آیا، اس کے پاس نشانیاں بھی ہیں، علامت ہیں، اس کے باوجود بھی تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ سمجھایا حضرت ابوبکر نے. یہ وہی جملہ ہے جو سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اس آدمی کو، فرعون کا وہ آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مخفی طور پہ ایمان لایا تھا، اس کا ایمان اس نے کھلم کھلا بیان نہیں کیا تھا، چھپا ہوا تھا اس کا ایمان. اس نے فرعون سے یہ کہا تھا جب فرعون اور حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا، منصوبہ بنایا تھا، تو اس فرعون کی قوم کا وہ مومن مرد اس نے بھی یہی کہا تھا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. یہ وہی جملہ ہے کہ مومن جو آل فرعون کے یعنی فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کیوں مارتے ہیں،
ان کا کیا قصور ہے، کیا غلطی ہے؟ یہ غلطی ہے کہ میرا رب اللہ ہے بول رہے ہیں، یہ کوئی غلطی ہے؟ اپنے بات پر وہ دلائل بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ دشمن کے چنگل سے چھڑائے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ممبر سے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے وقت میں پوچھا لوگوں سے، بتاؤ تم میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر شجاع کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ واقعتاً تھے، حضرت علی ہے نا، بڑے بڑے پہلوانوں کو پٹکا جی، غزوہ خندق کے موقع پر بھی، غزوہ تبوک کے موقع پر بھی بڑے بڑے پہلوانوں کو حضرت علی کے ساتھ کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ لوگوں نے ٹرو کہا، صحیح کہا تھا کہ آپ ہیں حضرت علی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا حال تو یہ ہے کہ جس نے بھی میرا مقابلہ کیا میں نے اسے انتقام لیا، میں نے چھوڑا نہیں اسے۔ تم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر تھے۔ تمہیں معلوم ہے ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بچایا تھا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر کپڑا ڈال کر کے عقبہ بن ابی معیط نے کھینچا تھا، اس موقع پہ کوئی بھی نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے لیے۔ اگر کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوئی جی، وہ تھے ویسے جی، بڑے بڑے سردار جی، عقبہ بن ابی معیط ہونے دو، نضر ابن حارث ہونے دو، ابو جہل ہونے دو، بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں، کوئی بھی نہیں آیا روکنے کے لیے۔ اگر آیا تو کون آیا؟ ابو بکر آیا۔ ابو بکر نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف سے بچایا اور اسے دھکا دے کر کے الگ کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے کسے پکڑا معلوم؟ الٹا ابو بکر کو پکڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، مارا، اتنا مارا بے ہوش ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے تکلیفیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی اسلام کی دعوت کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے۔ اتنی ساری قربانیاں دے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچایا، صحابہ نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ اس لیے ہم لوگوں کے اندر بھی ایک احساس ہونا چاہیے، جب اللہ نے اتنی بڑی قیمتی دولت ہمیں دیے، کم از کم اس کے اوپر عمل تو کریں، اس کے تقاضے پہ چلیں۔ جب کبھی بھی موقع ہو تو ہمیں اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ معمولی دولت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی، ہم لوگوں نے محنت کرنی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے آج ارتداد پھیل رہا ہے، لوگوں کا ذہن اسلام سے متذبذب ہے، شکیلا مزاج ہے ہم لوگوں کا۔ اب ہم لوگوں کو جنت جہنم، دین، قرآن، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی، کل بھی ایک پیپر میں پڑھ رہا تھا، یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر سمجھ میں نہیں آتی نا بات، تو خود مسلمان ہی اعتراض کرتا ہے۔ کس کے اوپر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیے شادیاں 9 11؟ اشکال کرنے والے مسلمان سمجھانے پڑھانے سیرت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ کیا ہے شادی، کیوں کیا، اس کے پیچھے کتنی بڑی حکمت تھی، کیا فائدہ ہوا اس کی وجہ سے، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، نالج نہیں اعتراض۔ اس لیے سیرت کو پڑھیں۔ آج تو اتنی بات کافی ہے، انشاءاللہ بات کی بات آگے کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے کیا کچھ محنتیں کی، آگے آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان کامل پر، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے، اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر موت دے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔